اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسز احمد آپ کے سامنے آج ایک اسلامک چینل لرننگ قرآن کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اس چینل کو بنانے کا مین مقصد قرآن پاک کو آپ تک پہنچانا ہے۔ ویسے تو قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہے، لیکن بہت سے افراد ایسے ہیں جو قرآن پاک کو نہیں پڑھے ہوئے یا جنہوں نے بہت پہلے کا قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کے الفاظ کی ادائیگی، ان کے تلفظ صحیح طریقے سے نہیں ہے، جس سے مطلب اس کا واضح ہو سکے۔ اور ہماری زندگیوں کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھیں اور اس کے مطلب کو اپنی زندگی میں روح عمل میں لا سکیں، کیونکہ قرآن پاک ہی ہماری زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ یہ بات ہم سب بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک صحیح طریقے سے نہیں پڑھے ہوئے، اور وہ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو یہ بات نہیں بتا سکتے، کسی بھی شرم کسی بھی عار کی وجہ سے، کہ ہم قرآن پاک صحیح نہیں پڑھے ہوئے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو بتانے میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے۔ آپ بتائیں، کسی پڑھے ہوئے انسان کو بتائیں کہ ہمیں یہ قرآن پاک کی یہ صورت نہیں آ رہی یا ہمیں یہ ادائیگی نہیں آ رہی، تاکہ آپ کی اصلاح ہو سکے۔ اصلاح کرنے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ جن کو قرآن پاک آتا ہے وہ ان کی مدد کریں، جن کو قرآن پاک نہیں آتا۔ اسی لیے کہ جو لوگ شرم محسوس کرتے ہیں، کسی کو بتا نہیں سکتے، وہ بالکل بآسانی ہمارے چینل پر آئیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں، تاکہ ہم روز کا ایک لیسن آپ کو پڑھا سکیں، اور آپ اس لیسن کو پڑھ کے، اس لیسن کو دوبارہ یاد کر کے اپنے قرآن پاک کو بالکل صحیح طریقے سے پڑھ سکیں۔ اور ہمارے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کا قرآن پاک ہم صحیح معنوں میں صحیح کر سکیں۔ مزید جو لوگ ہیں، جو مرد حضرات ہیں، زیادہ تر مرد حضرات میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھ لیا ہے، قرآن پاک پڑھ کے وہ بند کر کے رکھ دیا ہے، اور سب کو یہ ہم بتا سکتے ہیں ہاں جی ہم قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ بتاتی چلوں، قرآن پاک بند کر کے رکھنے والی کتاب نہیں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو روز کھولیں، روز اس کو پڑھیں۔ ایک حدیث میں بھی یہی بات آتی ہے کہ قرآن پاک کو تم زندگی میں نہ چھوڑو، یہ تمہیں آخرت میں نہیں چھوڑے گا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی مصروف زندگی کا تھوڑا سا حصہ ایک سبق یاد کرنے میں گزار دیں، تاکہ آخرت میں وہی مختصر سا حصہ ہمارے کام آ سکے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔ مزید آپ کا ٹائم ضائع نہیں کروں گی، ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں۔ قرآن پاک کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلا قدم جو اٹھایا جاتا ہے وہ ہوتا ہے نورانی قاعدے کو سیکھنا۔ نورانی قاعدے کو کس لیے سیکھا جاتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی چلتی ہوں۔ نورانی قاعدے کو سیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک الفاظ، ایک حرف، ایک علامت کی ادائیگی کس طریقے سے کی جائے، کس زبان میں کی جائے، جسے کس طریقے سے اس کو ادا کیا جائے، تاکہ جو لفظ کا مطلب ہے وہ مطلب صحیح معنوں میں واضح ہو سکے۔ اسی لیے نورانی قاعدے کو پہلے پڑھایا جاتا ہے، تاکہ ہمیں حروف کی پہچان ہو، ہمیں علامات کی پہچان ہو، اور ہم اس کو بالکل صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھتے وقت ادا کر سکیں۔ اسی لیے نورانی قاعدے کو پہلا قدم کہا جاتا ہے، کہ اگر ہم نے پہلا قدم پار کر لیا تو آگے کی سیڑھیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح جس طرح اگر ہم کسی چھت پر جانے لگیں تو ہمیں پہلے سیڑھیاں چڑھنا ضروری ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی جب ہم قرآن پاک سیکھنے لگتے ہیں تو ہمیں پہلا قدم نورانی قاعدے کی طرف ہوتا ہے، کہ ہم نورانی قاعدہ پہلے ہم سیکھیں، تاکہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں، قرآن پاک سیکھنے میں دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ قرآن پاک کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو آپ نہیں سیکھ سکتے، یا آپ بہت چھوٹے ہیں تو آپ نہیں سیکھ سکتے، ابھی تو ہماری عمر نہیں ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ عمر کے جس حصے میں چاہیں
कुरान पाक को पढ़ सकते हैं, कुरान पाक को सीख सकते हैं, कुरान पाक को समझ सकते हैं। और यही हम मुसलमानों की ज़िंदगी का मकसद है कि हम कुरान पाक को पढ़ें, कुरान पाक को सीखें, कुरान पाक को आगे सिखाएं, ताकि जो लोग कुरान पाक को सीखने से महरूम हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो कारी साहब को अपने घर में अलाउ नहीं करते, बच्चियां हैं बहुत सी ऐसी, या बहुत से जगह ऐसी हैं जहाँ पर लोग नहीं जाते कुरान पाक पढ़ने, तो वो घर बैठकर आराम से अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर आराम से बैठ के रोज़ की एक क्लास ले सकते हैं। हमारा चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि आप किसी के सामने किसी भी वक्त किसी भी तरह की शर्म व आर महसूस ना करें। और दूसरा, कुरान पाक जो इंसान पढ़ा हुआ होता है तो वो किसी भी मरे हुए शख्स के लिए कुछ भी पढ़कर बख्श सकता है। ये बात कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ तो लेते हैं, हाँ हमने कुरान पाक पढ़ लिया है, लेकिन वो किसी को पढ़ के बख्शते नहीं हैं। आप किसी को भी पढ़ के बख्शें, ज़्यादातर जिन लोगों को आप नहीं जानते, यकीन कीजिए अल्लाह पाक इस अमल से इतना खुश होता है कि जिस इंसान को हम जानते नहीं हैं, जिस इंसान से हमारा मफाद नहीं है, और हम उसकी बख्शिश के लिए दुआ कर रहे हैं, उसके लिए कुरान पाक पढ़ रहे हैं, तो अल्लाह पाक कितना खुश होगा कि देखें ये वो इंसान है जिसको किसी इंसान से मफाद नहीं है और उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर रहा है। क्योंकि हमारे, आपके, मेरे, हम सब के इतने अमाल अच्छे नहीं हैं कि जो हमारे अमाल अच्छे हैं हम मरते साथ दाएं हाथ में नामा अमाल आ जाए और सीधे जन्नत में चले जाएं। ये तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं हैं। तो क्यों ना हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी के 10 से 15 मिनट कुरान पाक पढ़ने में वक्फ़ करें, ताकि आखिरत में जब हमें कुरान पाक की ज़रूरत हो तो कुरान पाक हमारे साथ हो। ठीक है, आज से हम कुरान पाक स्टार्ट करेंगे। कुरान पाक का सबसे पहला कदम नूरानी कायदे से स्टार्ट करेंगे। आप हमारे साथ इस चैनल पर बंधे रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुरान पाक का पहला लेसन आप मिस ना करें। बहुत शुक्रिया।